بسم الله الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ان کی مثال کافر کی مثال کمثل الذی اس آدمی کی طرح ہے استوقد جس نے بھڑکایا نارا آگ کو فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا ما حوله اس کا ارد گرد ذهب اللہ بنورہم اللہ لے گا ان کے نور کو وترکہم فی ظلمات اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں. اب بیٹا یہاں پہ پہلی سوال یہ ہے اس آیت کا ما قبل آیت سے تعلق کیا ہے. اس سے ما قبل منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے حالت بیان کی تھی کہ منافق جو ہے نا جب ان سے کہا جائے کہ مان لو جیسے صحابائی مان لے تو کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہیں. پھر جب ان کو کہا جائے کہ تم یہ بیوقوف ہو تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ بڑے بیوقوف ہیں. الٹا مسلمانوں کو کہتے تھے اور اپنے زوم میں اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. اب وہ جتنی بھی منافقوں کی باتیں بیان ہوئی تھی بیٹا وہ ساری کیا تھی حصی. تو وہ حصی نہیں تھی بلکہ وہ عقلی تھی. منافقوں کے حوالے سے جتنی باتیں بیان ہوئی تو منافقوں کی خرابیاں بھی بیان ہوئی واضح ہوئی لیکن ضرورت تھی کہ ان کے کردار کو بھرپور طریقے سے ظاہر کیا جاتا. ان کے کردار کو بھرپور طریقے سے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک تجرباتی بات بتائی کیونکہ انسان جو ہے نا وہ تھیوری سے کم سمجھتا ہے اور پریکٹیکل سے زیادہ سمجھتا ہے. اگر صرف کسی چیز کی ڈیفینیشن بتا دے تو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر ساتھ مثال دے دے پھر اس کی بات پوری سمجھ آ جاتی ہے. یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ سابقہ جو بھی تھا وہ منافقوں کی ڈیفینیشن تھی. اب ان کی ایگزامپل آ گئی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے ایک طرف ہے ایک بندہ ہے وہ آگ جلاتا ہے. کیا کرتا ہے آگ جلاتا ہے. اندھیری رات میں جب آگ جلائے گا آگ جلانے سے اس بندے کو اپنی ذات کے لیے فائدہ ہوگا. اس کو گرمی بھی ملے گی اس کو حرارت بھی ملے گی اور اس آگ میں رستے میں اگر چلنا چاہے تو رستہ بھی چل جائے گا. مطلب وہ رستے سے بھٹکے گا بھی نہیں. یوں سمجھے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں ٹارچ آ جائے تو وہ جہاں پہ جانا چاہے تو ٹارچ کی روشنی میں چلا جاتا ہے. ایسی بات ہے نا. تو اندھیرے میں جو آگ ہے جو روشنی ہے یہ انسان کے لیے آسانیاں فراہم کرتی ہیں. لیکن اگر وہ آگ بجھ جائے تو گویا وہ چلنے سے قاصر ہو جائے گا. اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. وہ ادھر کو ادھر ہی رک جائے گا نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. تو وہ بندہ حیران اور پریشان کھڑا ہو جاتا ہے. منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی دی. جب انہیں ایمان کا نور ملا تو انہیں وقتی طور پر فائدے حاصل ہوئے. جیسے آگ جلانے والے کو وقتی طور پر آگ کا فائدہ ہوا. اس نے آگ سے فائدہ بھی اٹھایا اس کی روشنی میں چلا بھی اس نے حرارت بھی حاصل کر لی. ایسے ہی منافقوں کو اللہ نے ایمان کا نور ایمان کی روشنی دی تو انہوں نے وقتی طور پر اس سے فائدہ حاصل کیا. وہ فائدہ کیا تھا انہوں نے اپنی جان مال محفوظ کر لیا مال غنیمت سے حصہ لے لیا. پھر جیسے آگ بجھ جاتی ہے اور وہ بندہ اس فائدے سے محروم ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال نبی پاک پہ ظاہر کیا اور نبی پاک نے صحابہ کو بتایا کہ یہ بندے منافق ہیں تو وہ جو ان کی نفع لینے کی چیز تھی وہ ختم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ چیز سمجھا دی کہ منافق کو تشبیہ دی اس آدمی سے جو اندھیری رات میں چراغ جلائے اور وہ جو انہوں نے مال غنیمت حاصل کیا تھا اپنا نفاق کر کے اس کو مثال دی اس آگ سے جو انہوں نے فائدہ حاصل کیا. آگ بجھنے کے بعد انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اس کو تشبیہ دی کہ جب ان کا نفاق ظاہر ہو گیا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے اوپر سے کلمہ پڑھا اندر سے کافر ہے تو اس کو تشبیہ دے دی اس چیز سے کہ اب انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بیٹا. تو بات یہ میں نے پوچھا سوال یہ تھا کہ اس آیت کا ما قبل سے ربط کیا ہے. ربط یہ ہوا کہ ما قبل میں ڈیفینیشن تھی یہ اس کی مثال آئی. مثال اس لیے بیان کی تاکہ منافقوں کی جو کیفیت ہے وہ اچھی طرح مسلمانوں کو سمجھ آ جائے. اسی میں دوسرا سوال جو میں نے لیکچر دیا اس میں بیٹا دوسرے سوال کا جواب بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس کو کس سے تشبیہ دی ہے اور کیوں دی ہے. تو اس کا جواب یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی تشبیہ اس آدمی سے دی ہے کہ جو بندہ اندھیری رات میں ہو اور وہ چراغ سے پاس چراغ ہو یا روش آگ ہو
اور اس سے فائدہ بھی اٹھانا شروع کر دے، اچانک چراغ بجھ جائے تو وہ پھر اندھیرے میں رہ جاتا ہے۔ ایسے منافق کو ایمان ملا، اچانک ایمان کی روشنی بجھ گئی اور پھر وہ ظلمت میں اندھیرے میں رہ گیا۔ یہ 2 سوال آپ کے ہو گئے۔ تیسرا سوال یہاں اس کی لفظی تحقیق کریں۔ مثل کا معنی ہوتا ہے کسی جیسا ہونا۔ مثل کا معنی کیا ہے؟ کسی جیسا ہونا۔ یہ شبیہ اور ہم مثل کے ہم جیسا ہونے کے معنی میں آتا ہے کہ یہ اس کے ہم جیسا ہے۔ اس کے بعد ہے استوقادہ۔ استوقادہ استیقاظ سے مشتق ہے۔ استوقادہ یستوقد استیقاظت، اس کا معنی ہے وقت۔ یہ باب استفعال سے ہے، اس کا معنی ہے آگ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ وقت آگ، اور باب استفعال پہ آئے تو آگ کو طلب کرنا، آگ کو طلب کرنے کی بھرپور کوشش کرنا، یہ استوقادہ معنی ہے۔ اور اضاءت، اس کا معنی ہے روشن ہونا۔ یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، لازم معنی میں بھی اور متعدی معنی میں بھی۔ اگر متعدی معنی میں ہو تو اس کے اندر ہی ضمیر ہے جو نارن کی طرف پلٹ رہی ہے کہ وہ آگ، اس آگ نے روشن کر دیا اس کا ارد گرد، اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا۔ اگر ادات کا معنی، اگر ادات کو متعدی معنی میں لیں تو متعدی معنی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آگ نے جو اس کے ارد گرد کا ماحول تھا اس آگ نے روشن کیا۔ اور اگر اس کو لازم معنی میں لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اس کا ارد گرد نا وہ خود بخود ہی روشن ہو گئی۔ جب آگ جلی تو آگ کے جلنے سے اس کا ارد گرد خود بخود روشن ہو گیا۔ اور ہول کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، جو کسی سے گرد گھومے اس کو ہول کہتے ہیں۔ جیسے سال کو بھی ہول کہتے ہیں کیونکہ وہ گردش کا، اب آج نومبر کا مہینہ ہے، سپوز آج ہے 24 نومبر، تو سال بعد گھوم کے پھر 24 نومبر آ جانا ہے، تو جو یہ جو گھوم کر یہ دن جب دوبارہ پھر آئے گا اس کو بھی ہول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گھوم کر پھر آ جاتے ہیں۔ تو نور، یہ ہم اس کی پہلے تفسیر کر چکے ہیں، نور مانے روشنی، اور ظلمت کی نور کی ہم اس سے پہلے بنا تفسیر بزاوی میں دونوں تفسیر اور لا یبصر بصیرت کی بھی ہو چکی ہے، ان 3 لفظوں کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا سوال میں نے کرا دیا، اس آیت کے لغوی تحقیق کریں۔ اب چوتھا سوال یہ ہے، اعتراض بھی اور سوال بھی ہے، ماسا لہم، ان کی مثال کماسا للذی، اس ایک آدمی کی طرح ہے۔ پیچھے یہ ہم کیا ہے؟ جمع، اور اللہ جی کیا ہے؟ واحد۔ اللہ جی کیا ہے؟ واحد۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ماسلم کو ماسا للذین استوقدون نارا فلما اضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم، یہاں پہ پھر ہم آ گیا، یہ ذهب ما حولهم واحد کی ضمیر، استوقد واحد کا صیغہ اور اللہ جی بھی واحد کا صیغہ، اور پیچھے ماسا لوہم، اور منافقوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہونی چاہیے تھی نا، لیکن اللہ رب العزت نے پیچھے جمع کا صیغہ اور آگے واحد کا صیغہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو امام بیضاوی نے اس کے 4 جوابات دیے ہیں، بلکہ 5 جواب ہیں۔ پھر سن لیں سوال کہ یہاں ماسلوں میں ہم ضمیر ہے، اللہ سے واحد کی ضمیر ہے، واحد اس میں مصول ہے، اور استوقع بھی واحد ہے، اور ما ہولہ ضمیر بھی واحد ہے۔ یہ جمع کی اور یہ واحد ہے کہ وہ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جمع کے لیے جمع ہی آگے استعمال ہوتا۔ اس میں پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ زی بمانا اللہ زینا ہی ہے، جو اللہ زی ہے نا یہ بمانا اللہ زینا ہی ہے، تو چونکہ اللہ زی خود آ کے بھی اللہ زینا کا معنی ہی دے رہے ہیں تو لہذا اگر اللہ سے ذکر کر لیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ بلکہ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ زی اس میں تام نہیں بلکہ اس میں ناقص ہے۔ اس میں تام ہوتا ہے جب بات پوری ہوتی ہے، اس میں ناقص وہ ہوتا ہے کہ جس کو آگے محتاج ہو، یہ اس میں مصول ہے، آگے سیدھے سے مل کے یہ مکمل بنتا ہے نا، تو جہاں اس میں تام ہونا وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جمع ہیں یا دونوں واحد واحد ہیں، جہاں پہ یہ ناقص آ جائے تو ناقص کو تام کے ساتھ نہیں ملایا جاتا، لہذا اگر اللہ جی واحد بھی ہے تو حرج نہیں کیونکہ یہ اس میں ناقص ہے۔ تیسرا جواب اس کا بیٹا یہ بنتے ہیں کہ بعض کا کلام میں اختصار کرنا ہو اور اختصار کر کے بات سمجھ آ جائے تو پھر بھی یہ اختصار کر دیتے ہیں، یہ اللہ زینا ہی تھا لیکن اختصار کی خاطر یا نون ہٹا دیا تو اللہ زی رہ گیا۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ جی سے کوئی خاص شخص مراد نہیں ہے،
اللہ جیسے کوئی خاص شخص مراد نہیں ہے، بلکہ جن سے مستوقد مراد ہے، استوقادہ کی جنس مراد ہے، اور جنس کے اندر واحد جمع کا اعتبار نہیں ہوتا، جنس کے اندر واحد بھی مراد ہوتی ہے اور جمع بھی مراد ہوتی ہے۔ اور پانچواں جواب بیٹا اس کا یہ ہے کہ اللہ جینا سے پہلے فوج محذوف ہے، ہماسال فوج اللہ ان کی مثال اس فوج کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی۔ تو چونکہ پیچھے الفوج اس میں جمع ہے، اور اس میں جمع بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جس کی اگر صرف واحد بھی آ سکتی ہے، جمع بھی آ سکتی ہے۔ یہ 5 جواب ہیں جو امام بزاوی نے اس کے دیے ہیں۔ اب بیٹا اس میں آخری سوال کہ اس آیت کی ترکیب کریں، اس آیت کی ترکیب کیا ہے؟ تو ترکیب میں بیٹا یہ ہے کہ اس کے اندر 3 ترکیبیں ہیں۔ نمبر 1 یہ سارا جواب شرط ہے، ماسالہم، یہ ماسال مضاف ہم میں مضاف نے مل کے مبتدا، کاف فجار مثل مضاف، اللہ اس میں موصول، اور یہ سارا جملہ اس کا صلہ۔ یہ اللہ سے اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے مضاف نے مضاف لے کر کاف جار مجرور جار جو متعلق ثابت کر کے اس کو ہم بیٹا مبتدا کی خبر بنا کے یہ پیچھے جواب ہوگا، یہ شرط پیچھے شرط بھی گزر چکی ہے اور اس کے آگے جزا ہے۔ نمبر 2 بیٹا یہ جملہ مستانفہ ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ مستانفہ ہے، ایک بالکل مستقل ایک جملہ ہے، نہ اس کا پیچھے کوئی ترکیبی تعلق ہے نہ آگے ترکیبی تعلق ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ پورے جملہ تمثیلیہ سے بدل ہے، یہ جملہ مستانفہ ہم جملہ بنا کے تو اس کا بدل پیچھے مبدل میں جملہ تمثیلیہ نکال دیں گے، تو اس کے پیچھے پھر ایک اور جملہ محذوف نکالیں گے، تو یہ سارا اس کا بدل بن جائے گا۔ یہ بیٹا اس کے مطلب 3 جواب ہیں۔ اب ایک اور اس پہ اعتراض ہے، اور اعتراض کا جواب سن لیں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فلما ضاعت ما له ذهب الله بنور، اللہ ان کا نور لے گیا۔ اب اگر اللہ یہ بات کرے کہ اللہ کسی کا نور لے گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی چیز منفی معنی میں ہم منسوب نہیں کرتے کہ اب یہ بات کرے کہ اللہ ان کا نور لے گیا تو یہ اللہ کی طرف نور کے لے جانے کی نسبت کیوں کی ہے؟ اللہ کی طرف نور کے لے جانے کی ذہاب نور کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی؟ اس کے بیٹا امام بزاوی نے 3 جواب دی، 4 جواب دیے ہیں، وہ سن لیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی نسبت ہوگی۔ دوسرا جواب آگ بجھنے کا سبب معلوم نہیں تھا، اور جس چیز کا سبب معلوم نہ اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 کہ آگ بجھنے کا سبب کوئی آسمانی امر تھا، مطلب اندھیری، مطلب آندھی آ گئی یا بارش کی شدت ہو گئی، تو پھر اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دی کہ بے شک بجھایا اس کو آندھی نے یا طوفان نے بجھایا، لیکن وہ آندھی اور طوفان بھیجا تو رب نہیں تھا نا۔ اور چوتھا جواب بیٹا یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت بطور مبالغہ کی ہے، کہ مبالغہ کرنے کے لیے کی ہے، کیونکہ جب فاعل قوی ہو تو فعل کے واقعوں میں مبالغہ اور قوت پائی جاتی ہے۔ اچھا بیٹا اس میں ایک اور سوال ہے، سوال یہ ہے کہ فرمایا فی ظلمات، ظلمتوں میں، اس کو چھوڑ دیا ظلمتوں میں۔ ظلمات، اب وہ بندہ، اللہ نے منافقوں کو اگر منافق ظلمتوں میں ہے، ایک ظلمت میں نہیں بلکہ کئی ظلمتوں میں ہے، تو کافروں کے اندر کتنی ظلمتیں تھیں؟ کیونکہ اس کو تشبیہ دی ہے ظلمتوں کے ساتھ، اب کافروں کو منافقوں کے اندر کتنی ظلمتیں ہیں؟ تو بیٹا اس میں امام بزاوی کہتے ہیں 6 ظلمتیں ہیں۔ پہلی ظلمت ہے ظلمت الکفر، کفر کی ظلمت۔ نمبر 2 ظلمت النفاق، نفاق کی ظلمت۔ نمبر 3 قیامت کے دن کی ظلمت۔ نمبر 4 گمراہی کی ظلمت۔ نمبر 5 اللہ کی ناراضگی کی ظلمت، اور نمبر 6 دائمی عذاب کی ظلمت۔ اب آخری سوال بیٹا اس پہ، آخری سوال یہ ہے کہ کیا وَتَارَكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت میں صرف منافق ہی مراد ہیں یا مسلمان بھی مراد ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس سے مسلمان بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تو پھر یہ جو اعتراض بنتا ہے کہ منافقوں کی بات سمجھ آئی تو مسلمان اس سے کیسے مراد لے سکتے ہیں؟
کہتے ہیں کہ اس طرح لے سکتے ہیں کہ جو بندہ سلوک کی راہ میں تصوف میں چلے اور وہ ابھی تصوف کے ابتدائی مرحلوں میں ہے، لیکن وہ دعویٰ کر دے کہ میں تصوف کے بالکل آخری مرحلے میں چلا گیا ہوں، تو گویا اس نے جھوٹ بولا۔ تو جب تصوف کی راہ میں کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جو اس کے پاس روحانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو سارے سب کے لیے مراد لیں گے، اس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر بیٹا اس کو ہم کس طرح معنی میں لیں گے کہ ہے تو صوفی ابتدائی مرحلے میں تھا لیکن اس نے دعویٰ کر دی انتہائی مرحلے کا، تو وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ منافقین بہرے ہیں گونگے ہیں ہیں سو وہ نہیں پھریں گے۔ تو اس آیت طیبہ میں منافقین کو بہرے، گونگوں اور اندھوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ تو کیوں؟ حالانکہ وہ نہ بہرے تھے، نہ گونگے تھے، نہ اندھے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں یہ کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عذاب جس مقصد کے لیے دیے تھے، یہ عذاب جس مقصد کے لیے دیے تھے وہ انہوں نے اس مقصد کے لیے ان عذاب استعمال نہ کیا۔ اللہ نے ان کو زبان دی تھی سچ بولنے کے لیے، انہوں نے جھوٹ بولا۔ اللہ نے انہیں آنکھیں دی تھی راہ حق میں دیکھنے کے لیے، انہوں نے حق کی راہ کو نہ پہچانا۔ اللہ نے کان دیے تھے حق سننے کے لیے، انہوں نے اپنے کانوں میں حق نہ سنا۔ تو جو کام جس مقصد کے لیے کیا بنایا جائے اگر وہ نہ کرے تو وہ نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو بہرے گونگے اندھے اس لیے کہا کہ ان کے آنکھ، کان اور زبان جس کام کے لیے تھی انہوں نے اس کام کے لیے ان کو استعمال نہ کیا، تو وہ بطور اس لیے بطور یہ مبالغہ ان کو اس چیز سے متصف کر دیا گیا۔ چلے بیٹا۔